پروین نے فون بند کیا اور شمائل کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اسے یاد دلایا، بیٹا اس لڑکے کو تنگ مت کرنا۔ شمائل فوراً سر ہلا کر معصوم سی بچی بن گئی، بولی فکر نہ کریں ممی، زینڈر اور میں بہت اچھے سے رہیں گے۔ کسی وجہ سے پروین کو اس کی باتوں پر مکمل یقین نہیں آیا، لیکن اگر شمائل خود کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی تو زبردستی کروانے کا بھی فائدہ نہیں تھا۔ یوں وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ نکلی اس کی ملاقات سالس سے ہوئی جو زینجر کے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ پروین نے ابرو اٹھا کر پوچھا کیا حال ہے؟ سالس کچھ جھجکتے ہوئے بولا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شمائل کے ساتھ بہت اچھے سے ہے اور مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پروین، اس نے اپنی آنکھوں سے دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے کھینچا تانی کرتے دیکھا تھا، پھر یہ خوش مزاجی کہاں سے آ گئی؟ لیکن دونوں ہی سچ چھپانے پر تلے ہوئے تھے۔ پروین نے پوچھا کیا آپ کو اس کی بات پر یقین ہے؟ سالس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا بچوں کے درمیان میل جول قسمت کی بات ہے، کئی بہن بھائی کی بھی آپس میں نہیں بنتی، ہمیں زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ ڈرتا تھا کہ پروین کہیں شمائل کو مجبور نہ کر دے کہ وہ زینڈر کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، یہ ضد کے طور پر الٹا اثر ڈال سکتی تھی۔ پروین ہمیشہ بچوں کو آزادی اور سکون دینے کی قائل رہی تھی۔ اس دوران وہ مہدی مینر سے نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پیچھے دیکھا تو محسوس کیا کہ زینڈر کے کمرے کی کھڑکی کے پیچھے ایک ننھا سا سر چھپ گیا ہے، جیسے وہ اسے ڈرتا ہو یا سامنے آنے سے گھبرا رہا ہو۔ پروین نے نگاہ ہٹائی، مگر دل میں ایک انوکھی کیفیت جاگ اٹھی۔ اس جذبے کو اس نے فوراً دبا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمدردی یا جذبات اس کے فیصلوں پر اثر ڈالے۔ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ زینڈر اس کا بیٹا ہے یا نہیں، بہتر یہی تھا کہ اس سے کم واسطہ رکھا جائے، ورنہ اگر دل میں لگاؤ بیٹھ گیا تو بعد میں معاملہ الجھ جائے گا۔ یہی بات سالس کے دل میں بھی تھی۔ جب وہ پروین کو کار تک چھوڑنے آیا تو بولا یہ بات عجیب ہے کہ ٹرم مین نے بچہ اتنی آسانی سے واپس بھیج دیا، اور وہ بھی روز کو بچانے کے بہانے کے بغیر۔ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ حالانکہ ڈی این اے کے حساب سے زینڈر کے ہمارا بیٹا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن جب تک مکمل تصدیق نہ ہو ہمیں دل کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ پروین نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ مہدی حویلی سے نکل رہی تھی کہ اچانک اس کے راستے میں حویلی کی پرانی خدمت گار فینی آ گئی۔ پروین نے گاڑی روکی اور دیکھا کہ فینی مسکرا کر کہہ رہی ہے محترمہ پروین، بی بی جی آپ کو اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ پروین نے نظر جھکائی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا افسوس میں مصروف ہوں۔ یہ سنتے ہی فینی کا چہرہ بدل گیا۔ وہ حیران ہوئی۔ پروین کی آنکھوں میں سردی جھلک رہی تھی۔ پروین نے گاڑی بڑھائی تو فینی نے جلدی سے کہا محترمہ پروین رک جائیں، میں تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ ایسا کریں گی تو حارث کس مشکل میں پڑے گا۔ پروین نے گاڑی روکی اور سواریہ نظر سے دیکھا۔ فینی نے نرمی سے کہا بی بی جی آپ کی بڑی ہیں، اگر آپ جھک جائیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گی۔ مثلا اگر آپ طلال ہاشوانی کا علاج کر دیں اور جلبانی خاندان سے بچہ پیدا کرنے والی دوا لے آئیں، آپ نے ان کی اتنی مدد کی ہے کہ وہ لازمی نسخہ دے دیں گے تو آپ ہاشوانیوں کی احسان مند بن جائیں گی۔ بی بی جی آپ کو یاد رکھیں گی، اس طرح حارث کو بھی اپنی دادی اماں اور ماں کے بیچ پھنسنا نہیں پڑے گا۔ پروین ہنسی، آپ چاہتی ہیں کہ میں طلال کا علاج کروں؟ ٹھیک ہے۔ فینی فوراً خوش ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ سمجھدار ہیں، تو آپ کب علاج کریں گی؟ پروین نے لاپرواہی سے کہا پہلے وقت لینا پڑے گا، میرا اسسٹنٹ ہے، اسے وقت طے کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ گرد و غبار فینی کے چہرے پر چھا گیا۔ فینی دم بخود رہ گئی۔ سب جانتے تھے کہ اینٹی صرف 2 مریض مہینے میں لیتی ہے اور اس کی اپائنٹمنٹ کے لیے سال بھر کی قطار لگی ہوئی ہے۔ طلال ہاشوانی اگر انتظار کرے تو 40 کا ہو جائے گا۔ اس وقت علاج کا فائدہ ہے کیا؟ فینی غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ ادھر حویلی میں بی بی جی نے سنا تو چیخ پڑی، اس نے انکار کر دیا؟
رینی نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ بیوی جی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، سینہ پکڑ لیا اور سانس پھولنے لگی۔ رینی نے جلدی سے زیب کارپوریشن کی سکون آور گولی کھلائی۔ کچھ دیر بعد بیوی جی کو ہوش آیا تو وہ غصے سے بولی، یہ لڑکی بار بار میری بےعزتی کرتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے سبق سکھاؤں۔ پروین کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ وہ تو اسپتال پہنچ چکی تھی جہاں للی دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پروین نے پوچھا وہ کب سے ہوش میں ہے؟ للی نے آہستہ کہا، اصل میں 2 دن پہلے ہی اس میں سدبو آنے لگی تھی۔ اس وقت وہ خاموشی سے ارد گرد دیکھتا تھا اور بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ آج اس نے کہا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ پروین نے سر ہلایا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ اولڈ میڈی بستر پر بیٹھا تھا، اس کے جلے ہوئے چہرے نے اسے خوفناک بنا دیا تھا۔ آنکھوں کے سوراخ اور کٹے ہوئے ہونٹ دیکھ کر عام آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جیسے ہی پروین اندر آئی، اولڈ میڈی نے اس کی طرف گہری نظر ڈالی، پھر آہ بھری اور بولا، تم دونوں تو بالکل ایک جیسے لگتے ہو، بالکل زمرد کی طرح ہو بہو۔ پروین نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سب سے بڑا سوال پوچھا، آپ نے اس دن کہا تھا کہ مجھے بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، تو کیا میں نے جڑواں بچے پیدا کیے تھے یا 3؟ پروین نے اولڈ میڈی کو غور سے دیکھا تاکہ اس کے رد عمل سے اندازہ لگا سکے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں۔ وہ کبھی بھی کسی کی بات پر یوں ہی بھروسہ کرنے والی نہیں تھی، لیکن جلنے کی وجہ سے اولڈ میڈی کے چہرے پر کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی اتنی چھوٹی ہو گئی تھی کہ ان سے کچھ پڑھنا مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جذبات کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ اولڈ میڈی کافی دیر خاموش رہا، پھر اچانک بولا، جڑواں، 3 بچے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے صرف ایک بیٹی کو جنم نہیں دیا تھا؟ اولڈ میڈی کی یادداشت میں وہ بیٹی جس کی خدمت اس نے کی تھی وہ واپس آئی تھی اور ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ یہ جڑواں یا 3 بچوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس کی بات اتنی منطقی تھی کہ پروین کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ انکل؟ اولڈ میڈی نے فوراً بات کاٹ دی، میں اس لائق نہیں کہ تم مجھے انکل کہو، میرا نام جیکرڈ ہے، میں تمہاری ماں کا خادم تھا اور اب تمہارا خدمت گزار ہوں۔ جب اس نے ماں کا ذکر کیا تو پروین نے پوچھا، آخر اس وقت ہوا کیا تھا؟ اولڈ میڈی نے بھاری سانس بھری، تمہاری ماں کو ایک خفیہ تنظیم نے دھوکے سے انسانی تحقیق کے پھنسا لیا تھا۔ جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی، مگر وہ تنظیم بے حد طاقتور تھی۔ اپنے شوہر کو اس جھنجٹ میں نہ پھنسانے کے لیے تمہاری ماں نے ایک فرار کا ڈرامہ کیا تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ اس نے ایان سے غداری کی ہے۔ پھر اس نے نیو یارک چھوڑ دیا اور کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں جا بسی۔ اس وقت وہ صرف مجھے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اولڈ میڈی کی باتیں سیدھی سادی تھی، لیکن وہی کہانی بیان کر رہی تھی جو پروین پہلے بھی سن چکی تھی۔ پروین نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اولڈ میڈی نے کہا، پھر تمہاری ماں نے ایک شخص مہر کاظم سے نکاح کا ڈھونگ رچایا اور دونوں چھپ کر کیلیفورنیا میں رہنے لگے۔ جانتی ہو اس نے کاظم کو کیوں چنا؟ پروین کے دل میں ایک اندازہ تھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اولڈ میڈی نے خود جواب دیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ تمہارا نام اسمتھ رہے۔ اگرچہ تم اپنے اصل باپ کی محبت اور سایہ کے بغیر بڑی ہو رہی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ تمہارا اصل خاندانی نام تمہارے ساتھ جڑا رہے۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے پروین نے سوچا تھا۔ اس کی ماں کو ایان سے بہت محبت رہی ہوگی، اسی لیے تو اس نے کیلیفورنیا میں کمپنی کا نام آئیڈیالان فارماسیوٹیکل رکھا۔ پروین خاموشی سے سن رہی تھی۔ اولڈ میڈی نے بات جاری رکھی، لیکن جلد ہی خفیہ تنظیم میں سے ڈھونڈ نکالا، کیونکہ میں نے کبھی عوام میں قدم نہیں رکھا تھا، تمہاری ماں نے مجھے حکم دیا کہ میں چھپ جاؤں اور کہا کہ جیسے ہی تم 20 سال کی ہو جاؤ میں تمہیں ایک بات ضرور بتاؤں، تمہیں لازمی ایک بچہ پیدا کرنا ہے۔ اس نے آگے کہا، میرے پاس نہ کوئی رشتہ دار تھا نہ دوست، ہمیشہ تمہاری ماں کی خدمت ہی میرا مقصد رہا۔ کئی برسوں تک مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں، لیکن اتنا جانتا تھا کہ تمہاری ماں خطرے میں ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ تمہارے باپ کو ڈھونڈوں۔ پاشا خاندان مضبوط اور طاقتور تھا، اگر کوئی اسے بچا سکتا تھا تو وہ تمہارے والد ہی تھے، لیکن نیو یارک آتے ہوئے مجھے اس خفیہ تنظیم کے لوگوں نے گھیر لیا اور زخمی کر دیا۔ اولڈ میڈی جیسے ماضی میں لوٹ گیا ہو، بولا، اس کے بعد میری عقل معاف ہو گئی۔
بس اتنا یاد تھا کہ مجھے نیو یارک پہنچنا ہے اور تمہارے والد کو ڈھونڈنا ہے، مگر یہ کیوں کرنا ہے یہ مجھے بھول گیا۔ صرف ایک حکم یاد رہا کہ تمہیں 20 برس کی عمر سے پہلے لازمی بچہ پیدا کرنا ہے۔ پروین کے لیے بات چونکا دینے والی تھی۔ اس نے پہلے بھی یہ سنا تھا، دراصل سالس کا دشمن بھی یہی کہہ چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر پروین نے بچہ نہ جنا تو وہ مر جائے گی۔ اس وقت پروین کو شک تھا، لیکن آج پھر یہی بات سن کر اس کا دل دہل گیا۔ آخر وہ خود کو روک نہ سکی اور پوچھ بیٹھی، آخر کیوں؟ مجھے کیوں بچہ پیدا کرنا تھا؟ اولڈ میڈی نے گہری سانس بھری۔ کیونکہ اگر تم ایسا نہ کرتی تو مر جاتی۔ پروین کے دماغ میں الجھن اور بڑھ گئی۔ یہی بات مہدی بھی کہہ چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ آدھا سچ ہے، لیکن آج لگ رہا تھا کہ اصل حقیقت سامنے والی ہے۔ پروین نے دل تھام کر پوچھا، کیوں؟ اسے یقین تھا کہ آج اس راز سے پردہ اٹھے گا۔ پروین نے آنکھیں سکیڑ کر اولڈ میڈی کو غور سے دیکھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ للی جب یہ دونوں بات کرنے لگے تو کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور دروازے پر پہرا دے رہی تھی۔ سفید دیواروں والا کمرہ سنسان لگ رہا تھا۔ سکون کے ساتھ صرف تیز جراثیم کشتوا کی بو پھیلی ہوئی تھی، مگر اولڈ میڈی اور پروین دونوں ہی اس بو کے عادی تھے۔ اولڈ میڈی تو بہت عرصے سے اسپتال میں رہ رہا تھا اور پروین کا بچپن بھی کم و بیش ہسپتال کی بو میں گزرا تھا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اکثر اسے داخل ہونا پڑتا اور گھر کے کمرے بھی اکثر جراثیم کش دواؤں سے صاف کیے جاتے۔ پروین نے نظر جھکا لی۔ اولڈ میڈی نے آہستہ کہا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہاری ماں کو اندازہ ہوا کہ خفیہ تنظیم اس کے پیچھے ہے۔ تمہاری بقا کو یقینی بنانے کے لیے اس نے ان کی نظروں کے سامنے اپنی موت کا ڈرامہ کیا تاکہ وہ مزید پیچھا نہ کریں، مگر ہم جانتے تھے کہ وہ باز نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یقینی نہیں تھا کہ جیلانی خاندان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اولڈ میڈی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انسان اس وقت تک دوسروں کا مہرہ بنتا رہتا ہے جب تک وہ خود طاقتور نہ ہو جائے۔ تمہاری ماں بھی اسی لیے کونے میں آ گئی تھی کیونکہ وہ اس وقت اتنی طاقتور نہیں تھی۔ طاقتور نہیں تھی؟ پروین چونک گئی۔ سمرد نے اس وقت نیو یارک میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس کی تیار کردہ دوائیں 20 سال بعد بھی کارآمد تھیں۔ وہ بےحد باصلاحیت تھی۔ آج تک نیو یارک میں اس کا چرچا تھا، پھر بھی وہ طاقتور نہیں تھی۔ پروین کو لگا شاید اس کی ماں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ ایان کے ساتھ مل کر کھڑی ہو جاتی تو کیا وہ خفیہ تنظیم واقعی اتنی خوفناک تھی؟ اور اس نے سرکاری پناہ کیوں نہیں لی؟ یہ سب سوال اس کے ذہن میں شور مچانے لگے، مگر اولڈ میڈی نے پھر کہنا شروع کیا، تمہیں طاقت دینے اور ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے تمہاری ماں کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے تمہیں ایک سیرم کا ٹیکہ لگایا۔ پروین سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن فوراً ہی سب کچھ واضح ہو گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکی تھی۔ جب للی نے کچھ عرصہ قبل اس کا ڈی این اے چیک کیا تھا تو دیکھا تھا کہ اس کے آئی کیو جینز میں ہلکی سی تبدیلی ہے۔ اسی لیے اس کے اور ایان کے ڈی این اے کا میل صرف 98% تھا، جبکہ باپ اور بیٹی میں یہ عام طور پر 99.8 ہونا چاہیے تھا۔ اولڈ میڈی نے فوراً ہاتھ ہلایا۔ یہ بہت تھوڑا سا تھا۔ تمہارے والد اور والدہ دونوں دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں سے تھے۔ تمہاری ذہانت کبھی کم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے تمہاری ماں نے صرف معمولی مقدار میں سیرم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا ڈی این اے بس تھوڑا سا مختلف ہوا۔ پروین نے آہستہ سر ہلایا۔ شاید اسی وجہ سے وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھی اور ہر چیز فوراً سیکھ لیتی تھی۔ مگر اولڈ میڈی نے سخت لہجے میں کہا، لیکن وہ سیرم کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ کیا تمہاری صحت ہمیشہ خراب نہیں رہی؟ پروین خاموش ہو گئی۔ بچپن سے ہی وہ کمزور تھی۔ ذرا سا موسم بدلا تو بیمار ہو جاتی، بار بار اسپتال جانا پڑتا۔ اس کی کمزور صحت کی وجہ سے اس کی ستیلی ماں کو بھی موقع ملا کہ وہ ہارمونل انجیکشنز دیتی رہی، جس نے اس کا وزن بڑھا دیا۔ اور عثمان بھی ہمیشہ بیمار رہتا تھا۔ چرمین کی صحت بھی نامعلوم تھی، لیکن وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ پروین کا دل اچانک دھڑک اٹھا۔
اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اور میڈی نے کہا، بالغ افراد کبھی بھی جین سیرم کے اثر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کامیاب بھی ہو جائیں تو 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتے اور دیوانے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے جسم لچکدار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اس سیرم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہارے آئی کیو جینز ویسے ہی کامل تھے، اس لیے زیادہ فرق بھی نہ پڑا، لیکن 20 سال کی عمر سے پہلے تمہیں اس زہر کو نکالنے کے لیے بچے کو جنم دینا ضروری تھا۔ پروین دم بخود رہ گئی۔ پھر فوراً پوچھا، تو بچوں پر اس کا کیا اثر پڑا؟ کیا ان کے اندر بھی سیرم موجود ہے؟ اولڈ میڈی نے سر ہلایا۔ ہمیں نہیں معلوم۔ تمہاری ماں کے پاس وقت نہیں تھا یہ جانچنے کا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا، یہ اس کی اولاد ہے اور انہیں بچانے کی ذمہ داری بھی اس کی ہوگی۔ پروین کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً سوچا کہ شمائل اور حارث کے ڈی این اے اور جینز کا معائنہ کرانا ضروری ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی اور پھر پوچھا، اگر ایسا ہے تو میرے بچوں کا باپ ثالث ہی کیوں تھا؟ اولڈ میڈی چونکا۔ میں اس حصے سے واقف نہیں ہوں۔ اس وقت تمہاری ماں کے پاس میرے علاوہ 2 اور خادم تھے۔ پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ اولڈ میڈی نے بتایا، ایک کا نام چارلس ریمزی ہے اور دوسرے کا نام آئیون راجرز۔ چارلس کے چہرے پر ایک تل ہے اور اس پر ایک بال بھی ہے۔ پروین چونک گئی۔ یہ تو وہی پاگل شخص تھا جس کا ذکر جویریہ نے کیا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، میں چارلس سے کیسے رابطہ کر سکتی ہوں؟ اولڈ میڈی نے آہ بھری، ہم تینوں کبھی ایک دوسرے سے زیادہ رابطہ نہیں کرتے تھے۔ 20 سال گزر گئے ہیں، شاید پرانے طریقے اب کام نہ آئیں۔ پروین نے پرعزم لہجے میں کہا، مجھے پھر بھی بتاؤ۔ اولڈ میڈی نے تھوڑی خاموشی کے بعد بتایا، ہم کبھی ایک دوسرے کو رابطہ نمبر نہیں دیتے تھے۔ اگر رابطہ کرنا ہوتا تو اخبار میں ایک اشتہار دینا پڑتا جس میں پے کا فون کا نمبر اور وقت درج کرنا ہوتا، پھر دوسرا شخص وہاں سے کال کرتا۔ پروین کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب جاسوسوں جیسا طریقہ تھا، گویا تینوں ایک دوسرے پر بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ آخر اس کی ماں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی تھی؟ اس نے سر داب بھری۔ مجھے یہ طریقہ لکھوا دو۔ اولڈ میڈی نے سر ہلایا اور بتایا، صرف روزنامہ اخبار میں اشتہار دے دینا۔ پروین نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا، یہ مشکل ہوگا۔ اب اخبار زیادہ تر آن لائن آتا ہے۔ اولڈ میڈی پریشان نظر آیا، تو پھر کیا کریں؟ پروین نے کہا، میرے پاس حل ہے، لیکن پہلے میرا آخری سوال ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بچوں کے والد کے طور پر ثالث کو کیوں چنا گیا؟ اولڈ میڈی نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ ثالث سے کیوں چنا گیا، لیکن تمہاری ماں نے اس وقت ہمیں ہدایت دی تھی کہ سب سے ذہین شخص کو چنو، کیونکہ اس نے تمہیں جو سیرم دیا تھا وہ جینز پر اثر انداز ہوتا تھا۔ اگر بچہ بہت ذہین باپ سے پیدا ہو تو اس پر سیرم کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ یوں اگر سیرم اپنا کام نہ بھی کرے تو وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی۔ پروین، تو ثالث کو اس کے اعلیٰ آئی کیو کی وجہ سے چنا گیا تھا؟ پروین کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی، مگر یہ جواب اسے ناقابل قبول بھی نہیں لگا۔ آخر شمائل کی ذہانت حارث سے کچھ زیادہ تھی، شاید اس لیے کہ لڑکی کے جینس میں آدھی خصوصیات والد سے آتی ہیں۔ پروین نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا، میرا آخری سوال یہ ہے، اگر میں زیادہ بچوں کو جنم دیتی تو کیا سیرم ان سب میں تقسیم ہو کر کم ہو جاتا اور یوں بچوں کے لیے زیادہ محفوظ ہو جاتا؟ اگر یہ سچ ہو جاتا تو وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس نے واقعی جڑواں نہیں بلکہ 3 بچوں کو جنم دیا تھا۔ اس کی ماں نے اس پر یہ دوا اسی لیے استعمال کی تھی کہ تینوں بچوں میں سیرم برابر تقسیم ہو سکے۔ اگر ایسا ہے تو زینڈر بھی اس کا بیٹا تھا۔ لیکن اولڈ میڈی مسکرایا اور بولا، بالکل نہیں۔ اس نے آہ بھری، تمہاری ماں نے تمہیں بہت کم مقدار میں سیرم دیا تھا، اس لیے تم نے چاہے 1 بچہ پیدا کیا ہو یا 3، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے جسم سے گزرنے کے بعد یہ بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پروین چونک گئی۔
یہ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ وہ الجھن میں سوچنے لگی کہ یہ حقیقت آخر کیا ہے۔ اسی وقت اولڈ میڈی نے پھر کہا، اور ہاں، تمہاری ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاشا خاندان میں جڑواں بچوں کے جینز موجود ہیں، لہٰذا یہ سب قسمت پر تھا، چاہے جڑواں ہوں یا ایک، سب تمہارے ہی بچے تھے۔ پروین نے لمبی سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ سمجھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا لیلی دیوار سے ٹیک لگائے اونگھ رہی تھی۔ پروین نے پوچھا، کتنی دیر سے نہیں سوئی آپ؟ لیلی نے جھپکی لے کر کہا، شاید 20 گھنٹے ہو گئے۔ پروین نے مختصر سے کہا اور بولی، جا کر سو جاؤ۔ یہ سن کر لیلی خوش ہو گئی، مگر پھر پروین نے کہا، جاگنے کے بعد فوراً زینیڈر کا DNA ڈیٹا ریکور کرنے کی کوشش کرنا۔ لیلی، اگر فوراً کرنا ہے تو آرام کیسے ملے گا؟ وہ بڑبڑا، بس یہ سب کہنے کے بجائے میری تنخواہ بڑھا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ پروین نے چونک کر پوچھا، کیا تمہیں پیسوں کی اتنی کمی ہے؟ لیلی نے پلکیں جھپکائی، اتنی نہیں، مگر نوجوان لڑکے کو سنبھالنا مہنگا پڑتا ہے، اور پھر وہ تو آپ کا کزن ہے۔ باس بتائیے تو صحیح، اسمتھ خاندان ہر مہینے کوئنٹن کو کتنے پیسے دیتا ہے؟ کیا ہم ان سے تھوڑے کم کروا سکتے ہیں؟ ورنہ میرے پاس اس کو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پروین، اس نے للی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ جب وہ اسمتھ حویلی پہنچی تو حیران ہوئی کہ اسمائل ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ اس نے فوراً خوش آمدانہ انداز میں کہا، پروین، کیا تم جوئل سے کہہ کر اپنی گریٹ اینٹی سوزی کو ریحان نہیں کروا سکتی؟ پروین، اس نے جوئل کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا اور بولا، دادا اسماعیل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پروین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پروین کو ایک اشارہ کیا۔ پروین اوپر چلی گئی، مگر نیچے اسماعیل کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، جوئل، تم یہ نہیں کر سکتے۔ سوزی نے جھوٹی رپورٹ دی تھی، مگر اب اتنا وقت گزر گیا ہے، تمہیں اسے رہا کر دینا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے پولیس سے بھی بات کی ہے، وہاں بہت مشکل میں ہے، اسے اتنی سخت سزا مت دو۔ جوئل اب بھی مسکرا رہا تھا۔ دادا اسماعیل، آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسماعیل غصے سے چلایا، تم بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہو، سب جانتا ہوں میں۔ جوئل کی مسکراہٹ برقرار رہی، باقی تو آپ کو کیا معلوم ہے دادا اسماعیل؟ پروین اب وہ سمجھ گئی کہ جوئل کو سب لوگ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا کیوں کہتے ہیں۔ وہ بظاہر نرم مگر اندر سے نہایت بے رحم تھا۔ اسے یقین تھا کہ سوزی کی قید کے پیچھے بھی جوئل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے ریانہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی زندگی بھی قید میں جہنم بنا دی گئی تھی۔ یہ سب جوئل اور کارل کی چال تھی۔ پروین اوپر چلی گئی اور نیچے کے معاملات کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سنا کہ اسماعیل نے کمپنی کے بورڈ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اپنی آمدنی کا کچھ حصہ خاندانی قبرستان کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا ہے۔ پروین نے سر ہلایا۔ باقی جوئل خاموشی سے سب کچھ انجام دینے والا انسان تھا، مگر یہ سب اسمتھ خاندان کے معاملات تھے، اسے پرواہ نہ تھی۔ اوپر جا کر اس نے اخبار کے آن لائن ایڈیشن میں ایک اشتہار دیا۔ چونکہ اس نے خاصی رقم لی تھی، اس لیے وہ اشتہار اسی رات کے اخبار میں چھپ گیا۔ اگر چارلی زندہ ہوا تو یہ دیکھ کر ضرور اس سے رابطہ کرے گا۔ اشتہار دینے کے بعد پروین ڈیسک پر جھک گئی، انگلیاں ہلکے سے بجا رہی تھی۔ وہ بے صبری سے کال کا انتظار کرنے لگی۔ اولڈ میڈی کی صحت یابی نے اسے سچائی کے قریب کر دیا تھا۔ آج اس نے بہت کچھ جان لیا تھا۔ اب یہ راز بھی کھلنے والا تھا کہ وہ بچے کیوں نہ پیدا کرتی تو مر جاتی۔ یہ سوچتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سیدھی حارث کے پاس گئی۔ وہ ہوم ورک کر رہا تھا۔ اس نے ماں کو دیکھا تو بولا، کیا بات ہے ماما؟ پروین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں، بس معمول کا نفس چیک کرنا ہے۔ حارث نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے پروین کو اچانک زینیڈر کی وہ معصوم نظریں یاد آئی جو اس نے حویلی میں دیکھی تھی،
چند گھنٹے بعد جیسے ہی اخبار شائع ہوا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ کال چارلس کی تھی اور یوں زینڈر کی پیدائش کا راز بالآخر سامنے آنے والا تھا۔ پروین نے حارث کی نبض چیک کرنے کے بعد ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ حارث کی صحت میں کوئی بڑی پریشانی نہیں تھی، بس وہی چھوٹی موٹی بیماریاں جو بچوں میں عام ہوتی ہیں۔ ظاہر تھا کہ جین سیرم نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ یہ دیکھ کر پروین کو سکون ملا۔ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے فون اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور گہری مردانہ آواز آئی، ہیلو، آپ کون ہیں؟ پروین نے بھویں سکیڑی اور فوراً اپنی پہچان بتائی، میں پروین سمتھ ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ فون کے اس طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ پروین نے آہستہ سے کہا، چارلس، میں جانتی ہوں کہ تم میری ماں کے ماتحت تھے، مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ شاید یہ نام لے کر پکارنے کا اثر تھا کہ چارلس نے جواب دیا، میرے پاس تمہیں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ پروین نے فون کی طرف دیکھا اور دانت بھینچ لیے۔ وہ بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیا وہ کچھ چھپا رہا تھا؟ اس نے فوراً فون ٹریس کرنا شروع کیا تاکہ اس کی لوکیشن پتہ چل سکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے لوکیشن دیکھی اور چونک گئی۔ وہ فوراً اٹھی، گھر سے نکلی اور گاڑی سیدھی اسپتال کی طرف دوڑائی۔ جی ہاں، چارلس اسپتال میں تھا۔ پروین جیسے ہی اسپتال پہنچی تو دیکھا کہ نرسیں اور ڈاکٹرز بہت مصروف دوڑ رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ایمبولینس اسپتال کے دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر زخمیوں کو فوراً ایمرجنسی دے رہے تھے۔ ان کے سفید کپڑوں پر خون کے دھبے تھے اور کچھ زخمیوں کے بہتے خون نے سفید اسٹریچر کی چادریں سرخ کر دی تھی۔ یہ منظر خوفناک اور لرزہ خیز تھا۔ اسپتال کے تمام غیر ہنگامی راستے بند کر دیے گئے تھے اور تمام ڈاکٹرز نے حادثے کے مریضوں کو سنبھالنے میں لگے تھے۔ پروین دروازے پر کھڑی اپنے مصروف ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ قریب سے ایک ڈاکٹر کی آواز آئی، کیا ہوا ہے؟ دوسرا ڈاکٹر بولا، لمبی کہانی ہے، ایک بس کا حادثہ ہوا ہے، اس میں 50 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ کیا واقعی؟ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ اچھا، یہ مریض ہیں، میں سنبھالتا ہوں، تم اس کو لے لو۔ ڈاکٹرز بے چین ضرور تھے مگر ترتیب سے کام کر رہے تھے۔ باقی مریض بھی عقلمندی سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایسی آفت کے وقت سب کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ بپ بپ بپ، ایک مشین سے الارم بجنے لگا۔ پروین نے دیکھا کہ ایک زخمی اچانک شاک میں چلا گیا تھا اور اس پر کوئی نظر نہیں رکھ رہا تھا۔ نرس گھبرا کر چلائی، ڈاکٹر ولسن کہاں ہیں؟ ڈاکٹر ولسن! ابھی ایک مریض کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر ولسن وہاں گئے ہیں۔ نرس مزید گھبرا گئی، یہ مریض شوق میں ہے، اب کیا کریں؟ پروین بلا سوچے سمجھے آگے بڑھی۔ اس نے سیاہ قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس نے قریب سے ایک سفید کوٹ اٹھایا، پہن لیا اور نرس سے کہا، مجھے کرنے دو۔ نرس نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ پروین نے صرف ایک جملہ کہا، میں اینٹی ہوں۔ یہ نام میڈیکل فیلڈ میں کسی بادشاہ سے کم نہ تھا۔ فوراً نرس کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، اب ہم کیا کریں؟ پروین نے مریض کا معائنہ کیا اور فوراً ہدایت دی، انجیکشن ML فوراً شروع کرو اور CPR 5 لگاؤ۔ اس کی پرسکون آواز نے نرس کو بھی حوصلہ دیا۔ اس نے فوراً CPR شروع کیا۔ اس کے بعد ایک ایمرجنسی اقدامات کیے گئے۔ آخرکار مریض کا دل دھڑکنے لگا۔ پروین نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اسے اندرونی خون بہہ رہا ہے، فوراً آپریشن کے لیے لے جاؤ۔ جی ڈاکٹر۔ عام طور پر مریض کو پہلے ایکس رے کے لیے بھیجا جاتا اور اس دوران قیمتی وقت ضائع ہو جاتا، مگر پروین نے صرف چھو کر مرض سمجھ لیا اور علاج فوراً شروع کرا دیا۔ اس سے نہ صرف مریض کی جان بچ گئی بلکہ باقی جھنجھٹ بھی ختم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد باہر کا ہجوم چھٹ گیا۔ ہلکے اور درمیانے زخمی راہداری میں آرام کر رہے تھے کیونکہ بستر کم تھے۔ شدید زخمی آپریشن تھیٹر سے منتقل ہو چکے تھے۔
ابتدائی بھاگ دوڑ کے بعد اسپتال میں پھر سے ترتیب آ گئی تھی۔ پروین نے ماسک کو دستانے اتارے اور سفید کوٹ کمرے میں پھینک دیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک شخص آپریشن روم کے دروازے پر کھڑا نرس سے جوش سے بات کر رہا تھا۔ میں تو بہت خوش قسمت ہوں، خدا کی قسم، پوری بس کے لوگ زخمی ہو گئے، بس الٹ گئی، سب لہو لہان ہو گئے، مگر مجھے ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ دیکھو میں بالکل تندرست ہوں، دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی ہوں۔ نرس نے کہا جی سر، لیکن پھر بھی پورا چیک اپ کروا لیجئے، اندرونی چوٹ ہو سکتی ہے۔ وہ شخص سینہ ٹھونک کر بولا کچھ نہیں ہے مجھے، دیکھو نا کتنا طاقتور لگ رہا ہوں، اور وہ بات کرتے ہوئے گھومنے لگا۔ پروین نے پہلے تو اس کی حرکتوں پر ہی غور کیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے رخ پھیرا وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک تل تھا اور اس تل پر بال بھی اگا ہوا تھا۔ پروین نے آنکھیں سکیڑ لی، وہ جان گئی کہ اسپتال آنے کا مقصد کس لیے تھا۔ وہ آگے بڑھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ شخص پلٹا۔ پروین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کیا ہی اتفاق ہے چارلس۔